اللہ جب ایک گنہگار پکارتا ہے تو آپ 3 بار کہتے ہیں لبیک لبیک. جب کئی سو گنہگار مرد اور عورتیں پکاریں تو آپ کتنی بار فرمائیں گے لبیک لبیک. اللہ ہم سب گنہگار، ایک ایک گنہگار. اللہ ہم سب مجرم، ہم سب سیاہکار، خطاکار، شرمندہ شرمندہ شرمندہ، ذلیل و خوار ہیں، سراپا افتقار ہیں، سراپا احتیاج ہیں. اللہ 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 ہمیں سچی توبہ آج نصیب فرما، ہماری توبہ آج قبول کر لے. اللہ ہم آج پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. اللہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کروڑوں گناہ کر ڈالے. اللہ کوئی گنتی نہیں، اللہ کوئی شمار ہی نہیں. اللہ 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 ہم اس نوجوان کی طرح پکارتے ہوئے آئے ہیں، وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا. اللہ ہماری یہ چیخ و پکار، ہماری یہ آہ و کرا اپنے نبی کے دربار تک پہنچا دیجیے، اپنے نبی کے دربار تک پہنچا دیجیے، اپنے نبی کے دربار تک پہنچا دیجیے. اور جس طرح انہوں نے اس وقت اس نوجوان سے کہا تھا یہ دعا مانگو، اللہ ہم آپ سے انہی لفظوں میں مانگتے ہیں، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من عملنا ورحمتک ارجا عندنا من عملنا. مانا کہ ہمارے گناہ بہت ہیں مگر آپ کی مغفرت تو ان سے زیادہ ہے. اللہ آج جس طرح آپ نے اللہ اس وقت آپ نے جس طرح اپنے نبی سے بتایا تھا، حدیث قدسی میں یہ کہا تھا کہ ویح ابن آدم، عجب معاملہ ہے آدم کی اولاد کا، یہ گناہ کرتے ہیں پھر مجھ سے معافی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں. اور یہ نہ تو اتنا خوف ان کے دل میں میرا آتا ہے کہ یہ مستقل گناہ چھوڑ دیں، مگر اس کے باوجود یہ میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے. اللہ ایسے بندوں کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے معاف کر دیا. اللہ ہم سب ایسے ہی یہاں جمع ہیں، ہم سب ایسے ہی یہاں جمع ہیں. آج بھی آپ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دیجئے اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لهم، اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لهم، اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لهم. آج معاف کر دیجئے اللہ، ایسی توبہ عطا کر دیجئے کہ اب گناہ نہ ہو. اللہ کب ملے گا تقوی؟ اللہ بڑھاپا آ گیا، اصلاح نہ ہوئی، ہماری اصلاح کب ہوگی؟ اللہ کب ہوگی؟ اللہ آپ کے یہ بندے دور دور سے چل کے آتے ہیں. اللہ کتنی ارمانوں سے آتے ہیں، کتنی امیدوں سے آتے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بیماریاں اور پریشانیاں لے کر آتے ہیں. کوئی روزی کی تنگی لے کر آیا، کوئی قرض کا بوجھ لے کر آیا، کسی رشتہ دار کی بیماری کی فکر لے کر آیا، کسی کے انتقال کا صدمہ لے کر آیا، کسی کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہے. اللہ کسی کو اپنے بوڑھے ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت نہ کر پانے کا غم ہے. اللہ نہ جانے ہر ایک کے سینے میں کتنے غم ہیں. اللہ کسی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، وہ اپنے رشتے کے لیے بے چین. کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، وہ اپنے رشتے کے لیے بے چین. کوئی ماں باپ اپنے اولاد کے رشتے کے لیے بے چین ہے. اللہ بہت سے دکھ ہیں، بہت سی ضرورتیں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سی تمنائیں ہیں، اور آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں. آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ کی طاقت بہت بڑی ہے. آج ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، دور کر دیجئے. ہماری اللہ ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کر دیجئے، تمام ضرورتوں کو پورا کر دیجئے. اللہ کوئی بیوی کسی کی بیمار ہے اور وہ غربت کی وجہ سے بیوی کا علاج نہیں کرا پا رہا، اتنا پریشان رہتا ہے، وہ اپنی بیوی کے سامنے شرمندہ رہتا ہے.
کیا کروں کہاں سے لاؤں پیسے، میں کیا کروں، اپنے سسرال والوں کے سامنے شرمندہ رہتا ہے، کسی کے بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں وہ ان کا علاج نہیں کروا پا رہا، ان کی خدمت نہیں کروا پا رہا۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے تو بندے ہیں، آپ ہی کے تو بندے ہیں، آپ ہی کے بندے، آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ اللہ، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہزار ہم پر دباؤ پڑے، ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہ اللہ، توحید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہ، ہم کسی مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ، ہم سورج چاند کو نہیں پوجتے۔ اللہ اللہ، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم پر ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر اللہ آپ کے محبوب کی محنتوں اور آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ ہزار گنہگاری کے باوجود اللہ ہم امت مسلمہ کے کمزور ایمان والے افراد بھی کلمے کا دامن چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ، یہ آخری رشتہ بچا ہے، یہ ظالم ہم سے اس رشتے کو بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ اللہ، مدینے والے آقا کی محبت اللہ جو بچی ہے ہمارے دلوں میں، یہ اس کو بھی ہمارے دلوں سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ اب مولا کرم فرما دیجئے، 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 ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری قلب و روح کی حفاظت فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی حفاظت فرما۔ ہمیں اللہ اپنے عذاب سے بچائے رکھیے، اپنے غصے سے بچائے رکھیے۔ اللہ اللہ، کتنی پردہ نشیں عورتیں، بیٹیاں اور بہویں اپنے آنچل پھیلا پھیلا کر رو رو کر ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہوں گی۔ اللہ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کا خیال کر کے قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ، اگر ہمارا نہیں تو اپنی ان بندیوں کے آنسوؤں ہی کا خیال کر کے آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ہر بچی کو پاک دامن رکھیے۔ ہماری بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں بچیوں کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں کا ماحول خراب، اسکولوں کا ماحول خراب، بازاروں کا ماحول خراب، گھروں کا ماحول خراب، جائیں تو کہاں جائیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، خاص طور پر آپ کی محبوب امت کے، آپ کے محبوب کی امت کے نوجوانوں کے پر نظر کرم فرما۔ اللہ، ہمارے نوجوان ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، ان نوجوانوں کو بچا لیجئے، ان نوجوانوں کو بچا لیجئے، ان نوجوانوں کو بچا لیجئے۔ سودی کاروبار کی گندگی سے ہر ایک کی بزنس کو نکال چھٹکارا عطا فرما، سودی قرضے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، سودی قرضے سے حفاظت فرما، زنا اور زنا کے مقدمات سے حفاظت فرما، بد نظری سے حفاظت فرما، ہمارے ظاہری اور باطنی تمام قسم کے گناہوں سے اللہ ہمیں پاک صاف فرما، عافیت کے ساتھ پاک صاف فرما۔ اللہ، ہمارے تمام بڑوں، تمام اکابرین کی حفاظت فرما، بیماریوں سے، معذوریوں سے، نظر بد سے، سحر سے، آفیب سے اور باطل والوں کے حملوں سے ہمارے تمام اہل اللہ کی حفاظت فرما، اکابرین کی حفاظت فرما، مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، دین کی عمومی محنتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ، قلوب میں جوڑ پیدا فرما، قلوب میں الفت پیدا فرما، قلوب میں الفت پیدا فرما۔ اے رب کریم، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے۔ ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، ایک نظر،
ایک نظر ڈال دیجیے، آپ کی قسم ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ اللہ تمام مدارس و مکاتب کی حفاظت کے ساتھ ہمارے اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، پڑھنے والوں کی بھی حفاظت فرما، پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ جتنے ادارے یہاں چل رہے ہیں اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما، مخلص اور باصلاحیت افراد عطا فرما، پاکیزہ بابرکت وسائل عطا فرما، پاکیزہ اور بابرکت وسائل عطا فرما۔ اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں مصارف خیر پر خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرما، خوب دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جان و مال میں برکت نصیب فرما، کاروبار میں صحت میں برکت نصیب فرما۔ آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے ہمارے بڑوں سے اور ان بڑوں کے طفیل ہم چھوٹوں سے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا یا کہنا لکھنا چاہتے تھے، نہیں کر سکے۔ اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کے مقاصد کو پورا فرما، ان کی جائز تمناؤں کی تکمیل کی شکلیں میسر فرما۔ اے اللہ ایک التجا بس آخر میں اور ہے، ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر اللہ نام لے کر حضور کی خدمت میں ہماری طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے۔ اللہ ہم اپنی اوقات جانتے ہیں، اس دربار میں اپنے نام کے تذکرے کی ضد کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر اللہ اپنے جی کی خواہش کو دبا بھی نہیں پا رہے۔ امید ہے اس دربار میں ہمارا نام لے لیا جائے گا اور سلام پہنچ جائے گا اور ادھر سے جواب مل جائے گا، تو اللہ جب ادھر سے جواب ملے گا اسی لمحے ہماری قسمت میں سلامتی لکھ دی جائے گی، ان کی دعا تو ٹل ہی نہیں سکتی۔ اللہ ایک بار ہمارا سلام پہنچوا دیجئے، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے اطہر کی زیارت نصیب فرما، اپنے محبوب کے روضے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اور قدمین شریفین میں بیٹھ کر عرض مناجات عرض درود و سلام کی توفیق عطا فرما۔ کب وہ دن آئے گا کہ ہم بھی گنبد خضرا کو دیکھیں گے، ہم بھی خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، ہم بھی حجر اسود کو چومیں گے، ہم بھی طواف کریں گے، ہم بھی صفا مروہ کے چکر لگائیں گے۔ اب قبول بھی فرما لیجئے، 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 اب قبول بھی فرما لیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔